اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا صاحب الامامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امامہ مبارک والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک پر امامہ باندھتے تو اس کے پلو کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکا لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جو آدمی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے اور خاص طور پہ برِ صغیر کے تاریخ
وہ اس بات سے کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں دین اسلام کی تبلیغ جو تھی وہ صوفیاء کے ذریعے ہوئی، اور وہ صوفیاء کے ذریعے کس طرح ہوئی کہ جو پی سی رائے تھا بہت مشہور لکھنے والا، اس نے کہا تھا کہ اسلام ڈز possess a brotherhood which is unifying factor amid the clashes of color, race, nationality and class. And it was this equality, not the sword of iron, which attracted many Hindu towards Islam. یعنی یہ تلوار نہیں تھی، یہ صوفیاء کرام کا جو مساوات کا ایک پیغام تھا، جو انسانیت کا پیغام محبت تھا، اس کی وجہ سے ہندوؤں نے اسلام کو قبول کیا. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے راج کمار ایک جو کالر ہیں کراچی سے اکثر ہمیں کال کرتے رہتے ہیں، ان کا ہندو مذہب سے تعلق تھا لیکن اسلام کی طرف ان کا رجحان، ہمارا پروگرام 92 چینل کے صوفیاء کرام کے جو پروگرام سنے تو ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا. صوفیاء کرام کا جو انداز محبت کا ہوتا ہے وہ جہاں جہاں جاتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. صوفیاء کرام بر صغیر کے ان میں ایک بڑا نام حضرت سید احمد سلطان بن سید زین العابدین المعروف سخی سرور رحمہ اللہ، آج ان کا یوم ہے. اور ان کا کمال یہ تھا کہ 3 سلاسل میں ان کو جو تھی خلافت ملی تھی. یہ قادری بھی تھے بیک وقت، یہ چشتی بھی تھے، یہ سہروردی بھی تھے. آج ان کی تعلیمات، ان کے مشائخ کون تھے، انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کیسے کی، ان کی زندگی کیسی گزری، ان کا زہد و ورع، ان کا تقوی، ان کی کرامات کیسی تھیں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے ملک کے میں کہوں کہ علمی دنیا کے ایک عظیم شخصیت پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب کو دعوت دی ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم. اور ان کے ساتھ ہیں اسلامک اسکالر اور باہر کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی جناب عین الحق بغدادی صاحب. بغدادی صاحب بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب، آپ کا بھی فارسی کے استاد اور بہت انٹلیکچوئل اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اور ناظرین کرام، آخر میں آپ کو آج ایک بڑی خوبصورت آواز میں نعت سنواؤں گا. نوجوان نعت خان ہے یاسر علی قادری. ڈاکٹر صاحب حضرت سخی سرور، جی ہاں، ویسے نام سن کے بڑا لطف آتا ہے، بہت ہی لطف اور سرور محسوس ہوتا ہے. واقعتاً یہ سخی سرور بھی ہیں، سخی سرور تو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، خاندان رسالت سے تعلق ہے. سبحان اللہ. یہ اس سے بڑی فضیلت اور شرف کیا ہو سکتا ہے، اور اسی میں ساری خوشبوئیں، سارے ذائقے، ساری عقیدتیں، ساری محبتیں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آباء و اجداد منتقل ہوئے بغداد سے بر صغیر میں. قرائن یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد یقیناً مشائخ بغداد سے منسلک تھے. بہت بڑا مرکز تھا، بڑے سے بڑے سلاسل کے مشائخ وہاں موجود تھے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی صوفی منش آدمی بغداد میں رہتا ہو اور ان خانقاہوں سے متوسل نہ ہو. چنانچہ میرا خیال ہے کہ انہی اپنے مشائخ ہی کے کہنے پر آپ کے والد ماجد بر صغیر آئے. اور اس زمانے میں ہم جتنی بھی تاریخ پڑھتے ہیں، جتنے عظیم صوفیاء بھی بر صغیر آئے، تو بہت عظیم الشان ایک علمی، ادبی اور تہذیبی مرکز تھا ملتان. وہاں تشریف لاتے تھے. ٹھیک. تمام اکابر، تاریخیں اس بات کی گواہ ہیں. چنانچہ آپ کے والد ماجد سید زین العابدین بھی ملتان کے نواح میں ایک قصبہ ہے، سہ کوٹ ہے وہ بنیادی طور پر، اور عرف عام میں پھر وہ شاہ کوٹ کہلانے لگا. وہاں انہوں نے قیام کیا. یہ 6 صدی ہجری کا زمانہ ہے. وہیں آپ کی ولادت ہوئی. اس میں گرامی سید احمد سلطان ہے. یہ نام وہ ہے جو ماں باپ نے رکھا، اور بے شمار نام وہ ہیں جو بر صغیر کی عوام نے محبت اور عقیدت کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. سخی سرور ہے، لک داتا ہے، اصل نام ہی لوگ بھول گئے. سبحان. ڈاکٹر بغدادی صاحب، آپ کی تعلیم و تربیت اور کس ماحول میں پرورش پائی؟ جس طرح فرمایا گیا یہاں پہ پروفیسر صاحب نے کہ زین العابدین جو آپ کے والد محترم تھے، تو جو مختلف تواریخ کی کتب ملی ہیں ان میں ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آپ کا جو خاندان تھا وہ بغداد سے مدینہ شریف چلا گیا تھا، اور ان کے والد محترم کچھ عرصہ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے خادم کے طور پر بھی رہے. اور پھر وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فرمانے پہ ارشاد کے مطابق یہ بغداد، اور پھر بغداد سے حضور غوث اعظم کی اجازت سے یہاں تشریف لائے. تو یہ وہ چیز ہے جو میں بتاتی ہے، کیونکہ اس وقت برصغیر پاک و ہند کے اندر
عرب سے شیوخ کا ایک توجہ تھی، کیونکہ یہاں پہ سب ادھر سے آئے، سب ادھر سے آئے۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ غیر مذاہب تھے اور یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی ضرورت تھی۔ تو پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ محمد بن قاسم اور اس طرح کے جو طریقہ، لیکن اس سے پہلے اسلام آلریڈی یہاں پہ موجود تھا۔ تو صوفیہ کرام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے جس انداز میں یہاں پہ اسلام پھیلایا، تو یہ بھی ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ سخی سرور کیونکہ ان کے والد ان کی نسبت سے یہاں پر آئے تھے، تو ان کی تعلیم و تربیت بھی اسی انداز میں ہوئی۔ تو جو سب سے پہلی تربیت ان کی روحانی تربیت وہ ان کے والد ہی سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر یہ تعلیم کے لیے لاہور میں بھی یہ تشریف لائے، مولانا اسحاق صاحب یہاں پہ ہوتے تھے، ان سے دنیاوی جو علوم تھے وہ انہوں نے حاصل کیے۔ لیکن ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب ان کے والد کی وصال ہو گیا تو اس کے بعد یہ اپنے وطن سے بھی تنگ آ گئے اور اچاہٹ طبیعت لے کر یہ روحانیت کی طرف زیادہ راغب ہوئے اور پھر واپس بغداد چلے گئے۔ تو پھر یہ جو باتیں باقی ہیں کہ بغداد میں جا کر انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے کہ ان سے بھی اکتساب فیض کیا، اور شیخ عمر شہاب الدین سہروردی سے بھی اکتساب فیض کیا، اور اسی طرح پھر یہ چشت کی طرف چلے گئے اور وہاں پر قطب الدین مودود چشتی جو ہیں ان سے انہوں نے اکتساب فیض کیا، اور پھر یہ واپس برصغیر تشریف لائے اور آ کر یہاں پر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اور پھر ان کی تبلیغ کا طریقہ یہ تھا، جو میں بات بڑی اہم یہاں پہ بتانا چاہوں گا، وہ یہ تھی کہ صوفیہ کا پاک و ہند کے اندر تبلیغ کا طریقہ کار باقی مبلغین سے مختلف تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہندو کے اندر پایا یہ جاتا تھا کہ یہ مذہب خواص کا مذہب ہے، اچھوت اور دوسرے جو گھٹیا لوگ ہوتے تھے ان کو وہ اپنے ساتھ لگنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اب نتیجہ کیا تھا کہ صوفیہ نے اسی رگ کو پکڑا کہ وہ کمزور حصہ کون سا ہے جس سے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں۔ واہ بغدادی صاحب، یعنی انہوں نے رواداری کا درس دیا، مزاج یہاں کے لوگوں کا سمجھا، انہوں نے سمجھا اور پھر رواداری کا درس دیا۔ اپنے حسن اخلاق کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہمارے مذہب کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی اچھا برا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ تو اس پہ جو وہ ہندو کی طرف سے اس وقت پایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے تعصب پایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے کثرت سے لوگ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے ایک بڑی خوبصورت بات یاد ہے، آپ تینوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کے ایل گابا جو بیرسٹر تھے، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی جو لکھی ہے اس کا نام ہے مائی فرینڈز اینڈ فوز۔ فرینڈز اینڈ فوز میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا بادشاہی مسجد میں، تو علامہ اقبال اس وقت موجود تھے، ان کی موجودگی میں سر عبد القادر موجود تھے، مولانا غلام مرشد تھے اور بڑے بڑے زعماء اس وقت موجود تھے۔ تو اس نے جو اسلام کی اٹھ کے انہوں نے کہا کہ آپ تقریر کریں، علامہ اقبال نے کہا کہ آپ کچھ خطاب فرمائیں، جمعہ کا روز تھا، تو یہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی اسلام کا سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ ابھی میں نے کلمہ پڑھا ہے 1 منٹ پہلے، اور 1 منٹ بعد میں سب کے برابر آ گیا ہوں، کوئی اونچ نیچ نہیں رہی، ایکویلٹی جو ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر کھگا صاحب، دیگر مذہب کے لوگ جیسے ڈاکٹر بغدادی نے اشارہ کیا ہے، دیگر مذہب کے لوگ میں بھی یہ پاپولر بہت تھے، حضرت سخی سرور پاپولر بہت تھے، پبلک میں بڑے پاپولر تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخی سرور اس لیے دیگر مذاہب میں پاپولر تھے کہ وہ انہوں نے ان جیسا مزاج اپنایا اور ساروں کو اپنی طرف راغب کیا اور بلایا، اور انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ یہ صرف جو ہے میرا پیغام یہ مخصوص مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ یہاں چونکہ ہندوستان میں یہ انہوں نے اپنی طرف بلانا تھا، وہ انہوں نے ان کے مزاج کو سمجھا، ان کی نفسیات کو کہ یہ کس طرح یہ میری طرف آئیں گے، اور انہیں انہی طرف اسی مزاج میں ڈھل کے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور بلایا۔ تو یہ ہندو بھی، سکھ بھی اور بہت سارے تو ہندو جو ہے وہ اسی مناسبت سے اپنے آپ کو سلطانی کہتے اور کہتے کہ جی ہمیں نسبت جو ہے یہ حضرت سخی سلطان سرور کی طرف سے جو ہے نا، یہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم سلطانی کہلائیں، یعنی ان سے اپنے آپ کو جوڑتے تھے، منسوب کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، آپ کے اندر 3 سلاسل سے آپ کو خلافت ملی، تو یہ 3 سلاسل کیسے پھر بیک وقت کیسے چلائیں گے؟ غازی صاحب یہ بہت ہی محیر العقول صورتحال ہے، اور ایسی اور کوئی شخصیت ہماری تاریخ تصوف میں خصوصاً بر صغیر کے تناظر میں نہیں ملتی ہے۔ بیک وقت 3 سلاسل میں صاحب خلافت ہونا، اور وہ خلافت بھی اکابر سلسلہ سے حاصل کرنا، واہ واہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آفتاب چشتیاں حضرت قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سمندروں جتنا ظرف تو تھا نا کہ ان کی تعلیمات اور ان کے فیض نظر کو سمویا جذب کیا اپنے اندر۔ اچھا جی، ایک انجن بہت
کام کرتا ہے اور چڑھائی زیادہ ہو تو 2 انجن لگائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب یو ڈیزرو اے گولڈ میڈل اس فکر کہ یہاں کوئی کام ایسا لینا تھا کہ 3 انجنوں نے اپنی ساری طاقت اور وہ سارا فیض جو بارگاہ رسالت سے ملا تھا وہ تفویض کیا، اور انہوں نے یہ کر بھی تو معرفت دکھایا کے نا. پہاڑوں پہ چڑھانا تھا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. واہ واہ واہ. چنانچہ حیرت ہے کہ جب آپ کے قافلے آپ کے عرس میں حاضری کے لیے نکلتے تھے تو اس میں جیسا کہ ڈاکٹر کھگا صاحب نے بھی اور ڈاکٹر بغدادی صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے، کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی. مسلمان ہوتے تھے، ہندو ہوتے تھے، سکھ ہوتے تھے. انگریزوں نے لکھا ہے اپنے گزٹیئرز میں، انگریزوں کی بھی بڑی خدمات ہیں اس خطے میں. ہاں، اور انہوں علمی نے شوق تھا، علمی شوق تھا بہت، علمی شوق تھا. اور جہاں جہاں بھی پڑھے لکھے ڈی سیز وغیرہ ہوتے تھے تو وہ اپنی یادداشتیں لکھتے تھے، اس خطے کی تاریخ مرتب کرتے تھے. بالکل درست ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ جناب جن دنوں میں عرس مبارک ہوتا تھا حضرت سخی سرور کا، پنجاب میں مردم شماری نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ لوگ گھروں میں ہی نہیں ہوتے تھے، سفر میں نکلے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ تو وہ قافلے جو براہ راست سخی سرور ضلع ڈیرہ غازی خان جاتے تھے، اس کے علاوہ جو وہاں نہیں جا سکتے تھے وہ مختلف منزلوں میں ان قافلوں کو ریسیو کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. اچھا. اتنا اکرام اور اتنا پیشن اور اتنی ڈیووشن تھی لوگوں میں. واہ واہ واہ. یہاں آ کر ظاہر ہے بر صغیر کے مزاج میں جس طرح کے اشارے ہوئے، موسیقیت سے دلچسپی تھی. اب مجھے کسی کو قائل کرنا ہے تو اسے اگر میں یہ امپریشن دوں کہ میں آپ سے اجنبی نہیں ہوں اور میں آپ سے نفرت نہیں کرتا ہوں اور بہت ساری آپ کی پسند سی چیزیں بھی میرے لیے قابل قبول ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ذہنی قربت اور ہم آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے. کوئی ایسی درمیان میں جگہ آ جائے جہاں دونوں اکٹھے کمفرٹیبل محسوس کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تمام صوفیاء کرام جو بر صغیر کے ہیں ان کے قدیم تذکروں میں بہت ہی زور کرامات پہ دیا جاتا ہے. یہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے کہ بر صغیر کی اس وقت کی جو نیچر تھی اور نفسیات تھی وہ میریکلز پہ بہت ہی بیلیو کرتے تھے. اچھا. اور ان کے اپنے جوگی اور یوگی اور ان کی کرامات اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں عجیب و غریب قسم کے خارق عادت چیزیں اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. ویسے ڈاکٹر صاحب وہ تو آج کل بھی متاثر ہوتی. میں نے ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا کہ فلاں آدمی جو ہے یہ تم اس سے بڑے متاثر ہو، اور وہ بالکل میرے خیال ہے تصوف کی ابجد سے واقف نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی یہ گرم وہ کر لیتے ہیں چھری اور اس کو زبان پہ رکھتے ہیں تو وہ جلتی نہیں، تو اس لیے میں ان کا قائل ہو گیا. حالانکہ ان چیزوں کا براہ راست تصوف سے کوئی تعلق نہیں. اصل میں یہ بھی رفاعی سلسلے کے کچھ دراویش تھے. رفاعی سلسلے میں یہ تخصص ہے کہ وہ اس نوعیت کے میریکلز کی انہیں بہت زیادہ ٹریننگ دی جاتی تھی. لیکن وہ تو جی وہ کوئی کر کے تو دکھائے، وہ تو خنجر اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان کے جسم جو تھے وہ اس طرح ہو جاتے روئی جیسے نرم ہوتی ہے، اور پھر وہ خنجر مارتے تھے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اب اس سلسلے میں بھی کوئی اس قابل نہیں رہا، کوئی اس قابل نہیں، اب وہ بہت مشکل ہو گیا. اچھا جی بغدادی صاحب، یہ ان پہ کام نہیں زیادہ ہوا. مجھے خیال آیا کہ آپ بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، آپ سے پوچھیں، ان کے زیادہ حوال نہیں ملتے. اچھا جب نا جتنی ایک تاریخ اویلیبل ہے نا اس میں، اور جو پھر اس پہ زور لگایا گیا تو اس سے چیز جو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ سخی سرور سید احمد سلطان جب یہاں تشریف لائے تو آتے ہی جو تاریخ میں یہاں ملتا ہے کہ ان کے جو والد محترم تھے جو وہ شادی کر کے آئے تھے بغداد سے، زوجہ محترمہ ساتھ تھیں، ان کے وصال کے بعد انہوں نے ایک تہیہ کر لیا واپس جاؤں گا. ٹھیک. پھر لوگ وہاں کے اکٹھے ہوئے، انہوں نے مل کے یہ کہا کہ یہ اللہ کا ایک درویش اور ایک نیک آدمی ہمارے بیچ میں آ گیا، ان کو جانا نہیں چاہیے. سب نے متفقہ طور پر اس وقت کے ایک نمبردار تھے وہاں پہ پیرا ریحان، اچھا، ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، کہ ایک بیٹی کی ان سے شادی کروا دو تاکہ یہ واپس نہ جا سکیں. وہ پاؤں میں زنجیر ڈالنے والی بات کی. تو جب ان کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو ان کی دوسری خالہ تھیں ان کی شادی ایک اور خاندان میں ہو گئی اور ان کی آپس میں چپکلش شروع ہو گئی، یعنی پیر سید احمد سلطان کی اور ان کے جو کزنز تھے خالہ زاد. اس چپکلش نے میرا خیال ہے کہ وہاں تک ان کو پہنچایا، اور آخر میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو شہادت، ان کی پہلے ہجرت، یعنی جو شاہ کوٹ سے انہوں نے ہجرت کی ڈیرہ غازی خان، اس کا سبب بھی یہی تھا کہ ان کے خالہ زادوں کی دشمنی. پھر وہاں بھی وہ ان کے پیچھے پہنچے اور وہاں پہ ان کی جو شہادت ہوئی وہ بھی ان کے ساتھ لڑتے ہوئے ہوئی. اور پھر وہ جو ان کے 4 خاص لوگ تھے مریدین میں جو شامل تھے، وہ اس وقت بھی ان کی 4 پہاڑیوں کے اوپر ان کی جو قبریں موجود ہیں وہاں، وہ بھی اسی کے اندر شہادت اختیار کر گئے جو ان کے خالہ زادوں کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی. تو یہ وہ وجوہات تھیں اس وجہ سے، یعنی کہ مسائل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے مینج نہیں کر پائے، اور پھر اپنے پیچھے اگر وہ 4 لوگ ان کے زندہ رہتے تو ان کی تبلیغ کو لے کر آگے چلتے اور کنورٹ کرتے لوگوں تک. لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا
کہ ان کی تعلیمات اگر اس انداز میں ریٹن شیپ میں ہمارے تک من و ان نہیں پہنچی، لیکن ان کا آج 1130 کا ان کی پیدائش ہے اور یا 31 کی سے لے کر آج اگر 92 چینل پہ بیٹھ کے اور آپ کا جو اس وقت پاکستان میں پہلے نمبر کا پروگرام ہے وہ پروگرام اگر حضرت سخی سرور کے اوپر پروگرام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فیض جاری ہے، ان کا فیض ہے اور ان کی تعلیمات زندہ ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس وقت تعلیمات کا یہ تھا کہ اگر اوورال صوفیہ کو لیں تو صوفیہ کی پاک و ہند کے اندر تعلیمات جو ہوتی تھی وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتی تھیں، وہ انسانیت کی بلند روحانی رتبے کے لیے تبلیغ کرتے تھے، وہ کسی دوسرے مذہب کو کوس کے اس کی خامیاں بیان کر کے اپنے مذہب کو بلند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک خاصہ تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ تو یہ کفار کو اسلام کی طرف یعنی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے کفر اسلام کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اور جو مسلمان لوگ تھے وہ گناہ سے عبادت کی طرف جاتے تھے، اور پھر جو آلریڈی اس رتبے کے اوپر موجود ہوتے تھے وہ مادیت سے نکل کر روحانیت کی طرف آتے تھے۔ تو یہ ان صوفیہ کی تعلیمات ہیں۔ یہ بیساکھی کے موقع پہ وہ نکلتے ہیں جلوس، اور ان کا ایک جلوس میں نے بھی وہ دیکھا ہے لوگوں کو، وہ سنگی جو جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے وہ اٹھائے ہوتے ہیں اس طرح کے وہ کیا لکڑی کے بانس کے ساتھ، اور بہت سفر کر کے جاتے ہیں یہاں سے پیدل۔ بالکل جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پنجاب میں دوسرے بڑے سید اور دوسرے بڑے صوفی ہیں، اور ان کا عرس جو مختلف جگہوں پہ اور کئی مہینوں پر محیط ہے۔ اچھا، اور یہ پشاور میں، ہاں پشاور سے چلتا ہے وہ قافلہ، ٹھیک ہے، پشاور سے لے کے یہاں گجرانوالا سے ساہیوال، اور یہ گجرانوالا کے پاس کوئی جگہ ہے امن آباد ہے غالباً، بالکل وہی وہ امن آباد بھی ہے، دھونکل بھی ہے، دھونکل، ہاں وہاں بھی وہ بنی ہوئی ہے جگہ۔ تو یہ اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، بچے بھی، صوفیاء بھی، علماء بھی، بزرگ بھی، اور کٹھے جتھوں کی صورت میں۔ اور یہ یہاں پہ پنجاب میں چونکہ یہ سکھ جو ہے بیساکھی ایک جو خوشی کے موقع پہ جو ہے نا ایک جشن کرتے ہیں، گھر میں دانے آ جاتے ہیں اور مال آتا ہے تو اس کی خوشی میں جو ہے نا یہ خوش ہوتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور نکلتے ہیں باہر۔ خانہ بدوش بھی بہت اس میں جاتے ہیں۔ بالکل جی ہاں، تو ان کے جو جتھے ہیں وہ سنگ کہلاتے ہیں، اور سنگ میں مختلف جگہوں پہ وہ پڑاؤ کر دیتے ہیں، اور پھر وہیں پہ وہ دکانیں لگا دیتے ہیں، اور کھانا پینا بھی وہیں ہوتا ہے، اور خیمے بھی ہوتے ہیں، اور لوگ جو قرب و جوار میں جہاں پہ وہ پڑاؤ کرتے ہیں وہ دور دراز سے چل کے جو ہے نا گرد و نواح میں ہے تو وہ دیکھنے آتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بھنگڑے ہیں، کبڈیاں ہیں، میچ کھیلتے ہیں، گھوڑے ناچ ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ ناظرین کرام، سخی سرور کا ذکر ہے، سخیوں کا ذکر ہو تو ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اللہ اللہ، عشق محمد مذہبی وحبہ ملتی وطاعتہ منزلی، عشق محمد مذہبی وحبہ ملتی روک لیتی ہے آپ کی نسبات، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ایک سہارا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نابینا شخص کی 40 قدم تک رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
کیا تمہیں خبر ہے کہ رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہ صرف ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے بلکہ ایک امانت بھی ہے، اور اس امانت کو ہمیں اپنے قول اور عمل سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، یہ صوفیاء کرام سیرو فی الارض پہ بڑا عمل کرتے ہیں، جی ہاں، کہیں یہ تو نہیں کہ سیر سپاٹا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں ناظرین کے جی بالکل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ نہیں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ادب کی بات ایک سوال ہو سکتا ہے یہ، اور ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے۔ ایک تو اسی حکم الہی کی تعمیل میں یہ ایسا کرتے ہیں، اور کوئی حکم الہی بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے، یہ تو طے ہے نا، سبحان اللہ، کوئی بھی ہو، کوئی اس پہ انکار ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ہر وہ صوفی جس کو کوئی عذر مانے نہیں تھا، اس نے اس حکم کی تعمیل کی ہے اور سیر و سیاحت کی ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ آدمی سفر میں کچھ پختہ کار ہوتا ہے، مسلسل بڑھتے رہنے کے لیے اور تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اور چیلنجز قبول کرنے کی اس میں صلاحیت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور فروغ پاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں اور مختلف لوگوں کی نبض شناسی کی مہارت اسے حاصل ہو جاتی ہے، ان کی نفسیات کیسی ہے اور ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اور پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے ٹھکانے ہیں، منزل ایک اور ہے، واہ، آخر کار وہاں جانا ہے جہاں حکم ہوگا، وہاں ڈیرا لگانا، موڑ پہ نہیں جانا، توڑ جانا ہے۔ جی بالکل، توڑ جانا ہے۔ یہ ایک تو مسئلہ تھا۔ اب بر صغیر میں جو صوفیاء آئے اور بکثرت آئے، اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہاں جو عوام الناس میں غیر معمولی پذیرائی ملی، اس کی سب سے اہم بات ایک چھوٹے سے واقعے سے عرض کروں گا، پھر وہ بہت اچھے انداز میں واضح ہو جائے گی۔ حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایام جہالت میں 20 سال جوانی کا جو زمانہ تھا بچپن سے لے کے، وہ ایام جہالت قرار دیتے ہیں۔ یہ امام غزالی بھی کہا کرتے تھے، غزالی بھی فرماتے تھے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، وہ لوگ اس وقت بھی علم حاصل کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب تک معرفت کی بلندی پہ نہیں جاتے اس کو ایام جاہلیت کہتے تھے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے شکار کا شوق رہا کچھ عرصہ، اور میں زیبروں پہ گور خر، ان کے شکار کا بہت شوقین تھا۔ ایک بار میں واپس آ رہا تھا اپنے والد کے ساتھ ایک لشکر سے، گور خروں کا ایک جتھا مجھے دکھائی دیا، دیکھتے ہی معلوم نہیں کیا ہوا، میں نے طے کیا کہ میں نے انہیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ اچھا۔ اور میرا گھوڑا حسب معمول ان کی طرف بڑھا، نیزہ میرے ہاتھ میں تھا جو میں نے ہلایا جلایا بھی نہیں، نیزے کی یعنی گور خروں کی طرف ہی تھی۔ کہتے ہیں کہ بخدا گور خر ہلے جلے نہیں ہیں، وہیں رہے ہیں، اور وہ یوں ہی محسوس کر رہے تھے جیسے میں انہی میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری جو نیت کی صفائی تھی ان کے بارے میں، اس نے جانوروں میں بھی سرایت کی، انہیں پیغام کنوے ہو گیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس آدمی سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب انداز آپ نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، تصوف کا اور دین کا بھی اس واقعہ سے کمال ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ ریسیور نہیں لگایا ہوا جو اس نے ایک گورخر میں لگایا ہے، ایک زیبرے میں لگا دیا ہے، انسان میں کیوں نہیں لگایا ہوا؟ انما الاعمال بالنیات۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ اس نے مجھے نقصان نہیں دینا، اس سے میری عزت و آبرو اور جان و مال محفوظ ہے، اور میری انا اور عزت نفس بھی محفوظ ہے، وہ اس کے قریب تو جائے گا۔ صوفیاء کو مقامی لوگوں نے جو القاب دیے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی کون سی صفت نے اٹریکٹ کیا ہے انہیں۔ اب لکھ داتا یا لکھی داتا، غربت تھی بہت زیادہ، ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس جو آتا ہے، اگر 1 لاکھ بھی ہے تو کوئی مانگتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، تو وہ دل میں گھر کیوں نہیں بنائے گا؟ بابا 9 لاکھ ہزار 9 لاکھ ہزار بھی آپ اندازہ فرما لیجئے۔ یہاں کے لوگوں نے جوگیوں کے پاس جا کے بچے لینے ہیں، دودھ بڑھانا ہے، یہاں پانی نکل آیا ہے تو کھاری ہے تو اسے میٹھا کر دیں، تو وہ کہتے تھے کہ بھی اللہ نے بٹھایا ہے نا، تو اس کام کرنے کے لیے یہ چھوٹے موٹے یہ بھی کر دو،
اسی نے کروانے ہیں تو کرتے جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تھے وہ مسائل جو یہ تبلیغ کا انداز جو تھا. اچھا یہ بغدادی صاحب، یہ بڑی زبردست ڈاکٹر نظامی نے بات کر دی ہے کہ ایسے پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیسے تبلیغ کرتے تھے. اچھا یہ سلاسل کیسے ہیں ویسے، یہ نقش بند، یہ جو ہے قادری، چشتی اور سہروردی تینوں؟ بیسیکلی تو یہ جو ابتدائی، آپ قادری ہیں؟ جی الحمدللہ. ابتدائی طور پہ ہی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کر دی نا کہ صوفیہ کا کیونکہ طریقہ کار انسانیت کی نبض اور رمز کو سمجھ کے گفتگو کرنا تھا. سلاسل کے اندر بھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر چشتی سلسلہ ہے تو وہ قادری سے مختلف ہے، نقش بندی سلسلہ ہے تو وہ ان دونوں یا تینوں سے مختلف ہے. تو ہر ایک جو چاشنی والے لوگ تھے اس کا کس طرح کا رجحان ہے اور کس طرح کا میلان ہے، اس کے مطابق اس کو ایک سلسلہ مہیا کیا گیا. سبحان اللہ. اگر کوئی آدمی قوالی نہیں سننا چاہتا تو نقش بندیوں میں چلا جائے، تو وہ نقش بندیوں میں چلا جائے. کوئی کرامات کو بہت زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا اور بالکل جو رائٹ وے پہ جا کے، جس طرح آج کہا جاتا ہے جی کہ یہ صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی اس کے علاوہ بات نہ کی جائے، تو وہ ایگزیکٹ جا کے نقش بندی سلسلے کے اوپر فٹ آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے قادری سلسلہ تھا، تھوڑا سا اس کے ہٹ کے تھا. تو یہ سلاسل کا بیسیکلی جو میرے سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ ایک وجہ ہے. منزل سب کی ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے، پیغام بھی سب کا ایک ہے. دیکھیں طریقہ کار مزاجوں کے مطابق. میں نا یہاں سے ایک ریلیٹ کروں گا اس گفتگو سے کہ صوفیہ اور اس میں کیونکہ حضرت سخی سرور کی ہی اسٹڈی کرتے ہوئے مجھے یہ بات ملی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو جو عقیدت مند ہے نا آپ کا، غض النظر کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کو حلقہ ارادت میں بٹھائیں اور ذکر اور اس فکر کی طرف راغب کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ذکر، وہ کہتے ہیں کہ ذکر کے اندر تو اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ خود کھینچ کے لوگوں کو اسلام کی طرف لے آتا ہے. اگر کسی بندے کے اندر عقیدت ہی نہیں پائی جاتی تو وہ بے شک سید زیادہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو اپنے پاس بٹھا لیں گے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر وہ ذکر اور فکر اثر نہ کرے، تو وہ عقیدت اور میلان کو بہت بڑا رتبہ دے. اچھا یہی وہ میلان تھا، یہی وہ طبع تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو طبع کو سمجھتے ہوئے اس کو مائل کیا کہ یہ اسی طرح سے قابو آئے گا، پکڑ کے اللہ کے حضور کھڑا کر دیا اور اللہ کے ہی حوالے کر دیا. کیونکہ پھر ان کے اندر لہیت کا وہ درجہ تھا، وہ جو اس طرح فرمایا نا پروفیسر صاحب نے کہ نیت کی وجہ سے، کہ نیت حیوانات کے اندر بھی جا کے وہ بھی سمجھ گئے کہ اس بندے کی نیت کا اخلاص کیا ہے. ڈاکٹر صاحب زہد و تقویٰ بہت تھا آپ کا، عبادت، ریاضت. دیکھیں زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد بیسیکلی ایک جملے کے اندر کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی ان کے اندر رغبت نہ رکھنا. چھوڑنے سے مراد میری یہ ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی کپڑے بھی اتار کے پھینک، بالکل ٹھیک، رغبت نہیں کرنی ان کے اندر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. یہ زہد یہ تھا کہ ایک واقعہ انہی کا کہ ان کے جو خالہ زاد تھے انہوں نے ان کو پریشان کرنے کے لیے جب ان کی شادی ہوئی، اس وقت کے جو ملتان کے وہ بادشاہ تھے یا جو وہاں کے گورنر تھے، ان کی بیٹی سے ہنگو یا منگو ان کا نام تھا، ان کی صاحبزادی سے شادی ہوئی. تو جب واپس آئے تو انہوں نے بھیج دیا لاگیوں کو. آج کے دور میں بھی یہ دیہاتوں کے اندر چیز موجود ہے کہ لاگی آ جاتے ہیں. تو کہا کہ وہ جب آپ ان سے سیر مانگیں تو وہ آپ کو سیر دیں تو آپ ان سے سوا سیر مانگو، یعنی ان کو پریشان کرنا ہے، اور جب وہ نہ دے پائیں تو ان کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کرنا ہے جا کے معاشرے کے اندر. جب وہ آ گئے تو آپ نے کہتے ہیں کہ جہیز کے سامان تک لوگوں میں تقسیم کر دیا. واہ. اور بجائے اس کے کہ وہ جا کے الٹا ان کو بدنام کرتے، وہ الٹا ان کی تعریفیں کرنے لگے. سبحان زہد کا یہ عالم تھا، لوگوں کے دلوں کو جیتتے تھے. اور ایک جملہ کہ آپ کا جو لقب ہے نا یہ سخی سرور، یہ سخی معنی عام ہے اردو کے اندر بھی نا کہ سخاوت کرنے والا. تو جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ غربا کے اندر اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیتے. لیکن میں یہاں نہیں ٹھہروں گا کہ سخی صرف اسی وجہ سے تھے، وہ سخی سرور اس وجہ سے بھی تھے کہ فیض تقسیم کرنے کے اندر وہ اتنے فیاض واقع ہوئے تھے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، کوئی بھی مذہب کا بندہ آپ کے پاس آتا تو بے مراد واپس نہیں جاتا تھا. اس وجہ سے وہ سخی سرور ٹھہرے. ڈاکٹر کھگا صاحب آپ فرما رہے تھے کہ وہ میلے اس طرح کرتے تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ پھر میلے ٹھیلے ہی مقصد تھا یا کیا اور؟ نہیں، میلہ ٹھیلا مقصد نہیں تھا. یہ چونکہ صوفیاء چاہتے ہیں کہ ہم صرف ایک مخصوص گروہ کو نہ لے کے چلیں، ساروں کو اپنی طرف راغب کریں اور دین اسلام اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلائیں. اور وہ اس میں کوئی تخصیص نہ ہوتی تھی کہ جی یہ نہ آئیں اور وہ آئیں، اور یہ آئیں اور وہ نہ آئیں. تو اس لیے سارے بلا تخصیص اور بلا تقسیم سارے لوگ جو ہے نا وہ اس گروہ کی طرف چلتے آتے اور وہاں پہ آ کے منتیں مانتے، نذرانے چڑھاتے اور دعائیں مانگتے مزار پہ. یعنی بظاہر تو لگتا ہے یہ کھیل تماشا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اپنا مقصد روحانیت. چونکہ اقبال نے
بھی ہمیں یہ کہہ دیا کہا کہ کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بو سزن بر آستانے کاملے. تو اس طرح کہ ہم مطلب وہ درگاہ پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو ہے نا خوشی، چونکہ لوگوں کی مرادیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں اور جو انہوں نے دعائیں مانگی ہیں تو وہ اس خوشی میں وہ اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی درگاہ کو چومتے اور وہاں پہ دعائیں اور فاتحہ اور قرآن خوانی وہ یہ کرتے ہیں. ان میلوں کا اصل مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مقصد ہے ایک ہوتا ہے، جی ہاں، اس مقصد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ اس پہ پھر جو ظواہر والے لوگ ہیں وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں. اب ڈاکٹر کھگے کی بات سے کوئی یہ بھی تاثر لے سکتا ہے کہ جی یہ تو کھیل تماشے ہیں، ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ ذرا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ان کا اسلام نے اتنا لطیف مذہب ہے اور اتنا فطری مذہب ہے، واہ واہ واہ، انسان کو اس کی سہولت کے مطابق رکھتا ہے اگر اس کے عقائد بنیادی تعلیمات کے عین مطابق ہیں. خود قرآن کریم میں ہے کسی بھی نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ زیر بار نہیں کرتا ہے. طے ہے نا جی، سبحان اللہ. چنانچہ اسلام نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ کمال ہے. صوفیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ بھی عطا فرمایا اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے. آپ نے بھی تو وہ جو حبشیوں کے کھیل ہوتے تھے یا ان کی جنگی لڑائیاں ہوتی تھیں، حضرت عائشہ کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر کے دکھایا کندھے کے اوپر کندھے کے اوپر، واہ واہ، کہ ادھر سے آپ جھانک کر دیکھ لیجئے. صوفیاء نے یہ طے کیا کہ وہ مقامی رسوم و رواج جو بنیادی تعلیمات اسلامی کے منافی نہیں ہیں ان سے ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک. اس اصول نے انہیں اتنا مقبول کیا مقامی ثقافت اور تہذیب میں. دیکھیے جی، ہر سرگرمی کا مقصد تو ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنا، عاشق رسول بنانا اور اللہ سے متوسل کرنا. واہ واہ واہ. مجھے تو اپنے محبوب کو اگر راضی کرنا پڑے اور میرا محبوب تقاضا کرے کہ میں ناچوں تو میں تو ناچ لوں گا. بلے شاہ اگر ناچ لیتے تھے تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں نہیں ناچوں گا. یہ بنیادی مقصود ہرگز نہیں ہے. میلے ٹھیلے، رسوم و رواج، آراس، موسیقی، یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں. ان کے اندر ایک چھپی ہوئی مقصدیت ہے، ایک خوشبو ہے، ایک خوشبو ہے. اصل مقصود وہ ہے. وہ اس کا ایک لفظ میں آپ کی اجازت سے پتہ نہیں، اس کا ذوق یا ذائقہ لگانا ہے. ایگزیکٹلی، تڑکا لگا لیجیے. تڑکا لگا لیجیے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، مسئلہ کیا رہ جاتا ہے کہ جسم رہ جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے. رسمیں رہ جاتی ہیں، ان میں مقصدیت خارج ہو جاتی ہے. اگر اذان میں بھی روح بلالی نہ ہو تو وہ محض ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. حضرت سخی سرور کا کمال یہ تھا، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے نانا اچھے خاصے جاگیردار تھے. اولاد نرینہ ان کی تھی نہیں، 2 بیٹیاں تھیں، ایک ان کی والدہ تھیں، ایک ان کے خالہ زادوں کی والدہ تھیں. ان کے وصال کے بعد جب جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ درپیش آیا تو حضرت سخی سرور نے اپنے خالہ زادوں سے کہا کہ مجھے اول تو جائیداد لینی کوئی نہیں ہے. خاصی جائیداد تھی. اگر مقصد یہ ہوتا تو جائیداد کوئی چھوڑتا ہے، 2 مرلے پہ قتل و غارت گری ہو جاتی ہے. اچھا، پھر انہوں نے بہت زور دیا. وہ نہیں چاہتے تھے مقامی جو ان کے خالہ زاد تھے کہ احسان مند ہوں کہ جی جائیداد ہی نہیں لی یا نہیں دی. انہوں نے کہا جی اگر آپ نے تقسیم کرنی ہے، جائیداد دینی ہے تو اپنی مرضی سے تقسیم کر کے حصے بنا دیں. انہوں نے یہ کیا کہ جو اچھی زمینیں تھیں، زرخیز زمینیں تھیں، وہ اپنے حصے میں رکھ لیں، جو بنجر اور غیر آباد تھیں وہ ان کے حصے میں رکھ دیں. اب اللہ تعالیٰ کو چونکہ نیت کا معلوم تھا اور اللہ تعالیٰ نے نیت کا اجر دینا تھا تو یہ بنجر زمین بھی آباد ہو گئی. آپ جب شہید ہو رہے ہیں اور مخالفوں نے ہزاروں کی تعداد میں حملہ کیا ہے نہتھے آدمی پر، تو وہ نہتھا آدمی اس وقت سر بسجود تھا، مصلے پہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور چاروں طرف سے گھر گئے تھے. اور یہ بر صغیر میں پہلے صوفی کا قتل ہے اور ایک نجی چپکلش کے نتیجے میں. واہ واہ واہ. آپ اندازہ فرمائیے کہ اس سرزمین نے کسی صوفی کی بے حرمتی نہیں کی تھی. وہ بے حرمتی جو ہوئی وہ بھی ذاتی چپکلش کی وجہ سے ہوئی ہے. جو یک طرفہ خالہ زاد بھائیوں نے عناد بنا لیا ہوا تھا ان کی غیر معمولی کرشماتی شخصیت سے. ڈاکٹر بغدادی صاحب، آج بھی ضرورت ایسے صوفیاء کی ضرورت ہے. آج جس طرح انسانیت، قتل و غارت، بے چینی، بے اطمینانی، آج کا انسان بے چین ہے.
سب سے بڑا تو میرے خیال ہے یہی مسئلہ ہے انسان کا آج. اچھا نا، یہ کیونکہ مذہب سے دوری، مذہب کے قریب لانے والا، اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں. تو پھر اللہ کی تعلیمات اور اس کے قریب لے جانے کے لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا راستہ اور طریقہ ہے وہ جانشین صوفیاء اکرام ہیں اور علماء اکرام ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ یہ کریں گے. بارک اللہ فیک، یہ نبوت کا فرائض منصبی میں سے تھا. تو وہ تزکیہ بیسیکلی تھا کیا؟ صاف کرنا. کس چیز سے؟ دل کو دنیا کی رغبت سے. واہ واہ واہ، دنیا کی علائش سے، دنیا کی محبت، مذمومات سے پاک کرنا، اخلاق کو مذمومات سے، دل کو دنیا کی رغبت سے پاک کرنا. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں مال ہی کی طرف ہماری توجہ چلی گئی ہے، اور ہر انسان صرف اس چکر میں ہے کہ وہ دوسرے سے بڑا کیسے بنتا ہے، دوسرے سے اچھے کپڑے کیسے پہنتا ہے. اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے دنیاوی اعتبار سے کم دیکھتا ہے. اس کے اندر کبھی یہ احساس کمتری پیدا نہیں ہوتا جب مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کم دیکھتا ہے. یہ بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ جب ہم یہ اپنے کردار کو نہیں دیکھتے کہ میں جھوٹ بول کے نہیں کما رہا، الحمدللہ یہ میری جرت ہے اور یہ میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے، اس کے اوپر وہ کبھی شکر نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میں کیسے انڈر ٹیبل ڈیل کر کے اپنے مال کو زیادہ کر سکتا ہوں. ایسے ماحول کے اندر صوفیاء کرام کی تعلیمات ہی ہیں جو انسان کو ان دنیاوی رغبتوں سے اور اس کے اخلاق کے یہ جو مضمومات ہیں، اس کی جو کور ویلیوز ہیں، ان کو زندہ کرنے کے لیے کہ آپ نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، حق کچھ بھی ہو جائے. آپ بھوکے کبھی نہیں، کوئی زندگی میں انسان نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، کیونکہ رزق اللہ کے پاس ہے، وہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. زہد یہی تھا کہ توکل کا نام ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنے جائز ذرائع استعمال کرنے ہیں اور پھر نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے کہ ملتا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر آدمی دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر وہ دل میں جو ہے وہ سکے بٹھا لیتا ہے، چاندی سونا بٹھا لیتا ہے، جیب میں نہیں رکھتا. یہ صوفیاء جیب میں دنیا کو رکھتے تھے، دل میں اللہ کو ہی رکھتے تھے. دل میں اللہ کو تو کیا روح طاقتور بنا دیتے تھے اور اس طرح حضور یہ جو ذکر الہی ہے اور محبت خدا اور محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی تو روح کے لیے وائٹامن ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں نا. حضرت امام رازی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے جسموں کے قید خانوں میں ہماری روحیں ٹکریں مار رہی ہیں، بے چین ہیں. یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے دور جدید کے انسان کی نفسیات پر سب سے زیادہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنی ذاتی زندگیوں میں عدم اطمینان کا شکار ہیں. راحتیں، آسائشیں، نعمتیں زیادہ ہیں، سہولتیں بہت ہیں، اطمینان نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر الہی کی دوا سے اطمینان قلب حاصل ہوگا. اور ذکر میں تو ایسی قوت ہے حضور کہ وہ تو خاک کو سونا بنا دیتی ہے. سونا بھی تو معمولی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب ہم خاک ہی ہیں، سونا بنا کے جائیے گا. آج مجھے ایک بریک لینی ہے مختصر سی. ناظرین اکرام مختصر سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں اور نسخہ بھی پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اس قرآن کریم میں عبادت گزاروں کے لیے حصول مقصد کی کفایت و ضمانت ہے. اللہ 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 عشق محمد مذہبی وحبہ ملتی وطاعتہ منزلی. عشق محمد مذہبی وحبہ ملتی وطاعتہ منزلی. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ گھر میں اتفاق اور اتحاد کے لیے 40 روز بلا ناغہ بعد از نماز شاہ
110 بار یعنی 110 ٹائمز سورہ کاف کی آیت نمبر 10 پڑھ کر تمام گھر والوں کی باہمی ہم آہنگی، اتفاق اور اتحاد کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی گھر میں امن و سکون ہوگا. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں دین کی اصل 4 چیزیں ہیں: اخلاص عمل، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، برے افعال سے اجتناب، دنیاوی امیدوں کو چھوڑ دینا. ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر بغدادی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین کرام، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف چونکہ بڑھ رہا ہے، میں آپ سے اجازت دوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر میں آپ کو بڑی خوبصورت آواز، پرسوز اور پردرد آواز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان نعت خان یاسر علی قادری سنائیں گے. جی یاسر. اپنا سارا حال رو رو کر بیاں کرنے کے بعد اپنا سارا حال رو رو کر بیاں کرنے کے بعد غم بہت ہلکا ہوا ان پر عیا کرنے کے بعد غم بہت ہلکا ہوا ان پر عیا کرنے کے بعد اب ہمیں جھلسانے والی دھوپ کا کچھ ڈر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمیں جھلسانے والی دھوپ کا کچھ ڈر نہیں. اس میں احمد کو سروں پر سائبہ کرنے کے بعد اس میں احمد کو سروں پر سائبہ کرنے کے بعد غم بہت ہلکا ہوا ان پر عیا کرنے کے بعد آنکھ دریا کی روانی کس قدر اچھی لگی. آنکھ دریا کی روانی کس قدر اچھی لگی. آنسوں کو ان کی الفت میں رواں کرنے کے بعد آنسوں کو ان کی الفت میں رواں کرنے کے بعد غم بہت ہلکا ہوا ان پر عیا کرنے کے بعد اور مانگنے کا کچھ سلیقہ ہی جنہیں آتا نہ تھا. مانگنے کا کچھ سلیقہ ہی جنہیں آتا نہ تھا. مطمئن سے ہو گئے دل کو ذبح کرنے کے بعد. مطمئن سے ہو گئے دل کو ذبح کرنے
کے بعد غم بہت ہلکا ہوا، ان پر آیا کرنے کے بعد اپنا سارا حال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت سخی سرور سید احمد سلطان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نامور اکابرین اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی سید احمد سلطان تھا۔ فیاضی اور سخاوت کی وجہ سے سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 524 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ 22 سال تک مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی خدمت پر معمور رہے۔ ایک رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تعمیل حکم کرتے ہوئے شاہ کوٹ پنجاب تشریف لائے اور یہیں پہ رہائش اختیار فرمائی۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین و فطین تھے اور والد گرامی سے تعلیم کا آغاز کیا۔ والد گرامی کے وصال کے بعد شاہ کوٹ سے عراق چلے گئے اور مختلف سلاسل طریقت کے شیوخ کی خدمت میں رہ کر شریعت و طریقت میں کمال حاصل کیا۔ آپ انتہائی عبادت گزار، متقی و پارسا شخصیت کے مالک تھے۔ عراق سے واپسی پر آپ نے ہندوستان میں متعدد مقامات پر عارضی سکونت اختیار کی اور بالآخر ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے دامن میں مستقل رہائش اختیار کی۔ آپ اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے۔ ہزاروں غیر مسلموں نے آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور اسی مقام پر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سخی سرور سید احمد سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان جلیل القدر ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی بدولت ہندوستان میں اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی۔ سیکرٹری دفاع عالم خٹک گورنر خیبر پختونخوا بننے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ گورنر کے عہدے کے لیے سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا کے نام کا قرعہ نکلنے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز قیادت نے اس بات پر اتفاق رائے پایا جا رہا ہے کہ سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا کو KPK کا گورنر بنایا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان میں نواز شریف نے اقبال ظفر جھگڑا کو گورنر خیبر پختونخوا مقرر کر دیا ہے۔ 92 نیوز نے اقبال ظفر جھگڑا کو گورنر لگائے جانے کی خبر کل ہی بریک کر دی تھی۔ خیبر پختونخوا کا گورنر بنانے کے لیے ظفر اقبال سے جھگڑے کا نام جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھیج دیا۔ 92 نیوز نے ایک بار پھر اپنی باوثوق رپورٹنگ کے ساتھ ذمہ دارانہ صحافت کا لوہا منوا لیا۔ حقائق پر مبنی ہر خبر جاننے کے لیے جڑے رہیے 92 نیوز سے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبات، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ایک سہارا گلے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہ صرف ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے بلکہ ایک امانت بھی ہے، اور اس امانت کو ہمیں اپنے قول اور عمل سے
दूसरों तक पहुंचाना है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। खबरों की भीड़ में जब शराब भी हकीकत बनाकर पेश किया जाए, जरूरत पड़ती है सच और झूठ में फर्क करने की। मालूमात का जरिया साफ और वाज़ेह हो तो सही और गलत की तमीज नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान का पहला HD न्यूज चैनल दिखाए हकीकत को जू का तू, किसी बनावट के बगैर। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होलोग्राम के जरिए हम आपको ले जाएं लाइव से भी आगे, हर खबर आपके रूबरू। 92 न्यूज HD, बाखबर बावसूख। This headline news is brought to you